بتا نہیں سکتا کتنی خوبصورت تھی۔ رات ہو گئی۔ اسحاق، جنت اور اسحاق کے دونوں دوست ابھی تک تھانے میں تھے۔ میں نے ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ مجھ کو گھر میں اطلاع دی گئی کہ چوکیدار آ گیا ہے۔ میں نے اس کو اپنے گھر بلا لیا۔ نا حضور، چوکیدار نے مجھ کو بتایا، وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ اس گاؤں کی کوئی لڑکی لاپتہ نہیں ہوئی، اور جنت نام کی کوئی لڑکی اس گاؤں میں نہیں۔ میں نے جنت کا حلیہ بتایا، عمر بتائی، لیکن پتہ لگا یہ لڑکی اس گاؤں کی نہیں۔ میں نے چوکیدار کو گاؤں جانے کی اجازت دے دی اور میں تھانے چلا گیا۔ مجھ کو اب سب پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں ڈکیتی کی تفتیش کر رہا تھا۔ ان چاروں نے اپنا ہی کوئی ڈرامہ بنایا ہوا تھا۔ میں اس ڈرامے کو بھی کھول کر دیکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ میں نے یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ شاید اسی سے ڈکیتی کی واردات کا کوئی سراغ مل جائے گا۔ تھانے جا کر میں نے جنت کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ جنت، تجھ کو تمہارے گاؤں لے جا رہا ہوں، میں نے اس سے کہا۔ نا جی، اس نے کہا، میں وہاں نہیں جاتی، میرا باپ مجھ کو مار ڈالے گا۔ میری موجودگی میں وہ تجھے کس طرح مار ڈالے گا؟ میں نے کہا، وہ تو کمزور اور غریب آدمی ہے، آپ مجھ کو وہاں کیوں لے جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا راضی نامہ کرا دوں گا، میں نے کہا۔ ماں باپ کی بد دعا بہت بری ہوتی ہے، وہ نہیں مانیں گے، اس نے کہا، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ میں تجھ کو لے کے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور زور زور سے سر کو ہلاتی تھی اور اپنے گاؤں جانے سے انکار کرتی تھی۔ جنت، میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر ایک ہاتھ اس کی ٹھوری کے نیچے رکھا اور اس کا منہ اوپر اٹھا کر کہا، میں تجھ کو اس واسطے تمہارے گاؤں لے جاؤں گا کہ مجھ کو اپنا گھر اور اپنے ماں باپ دکھاؤ۔ وہ کچا کوٹھا ہے، اس نے کہا، آپ اسے دیکھ کر کیا کریں گے؟ تم اس گاؤں کی رہنے والی نہیں ہو، میں نے کہا۔ اگر میں غلط ہوں تو وہاں چل کے مجھے اپنا گھر اور اپنے ماں باپ دکھاؤ۔ یہ بتا دو کہ تم اسحاق کے ساتھ کیوں آئی ہو۔ اگر نہیں بولو گی تو تم کو تمہارے گاؤں چھوڑ کے آ جاؤں گا، بولو۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ تم کو پہچاننے والے یہاں موجود ہیں، میں نے کہا۔ اپنی زبان سے بولو۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ ڈاکوؤں کے واسطے اسحاق کے مکان کے باہر والے دروازے کی زنجیر اندر سے تم نے کھولی تھی نا؟ اب تو وہ اس طرح ہو گئی جیسے اس کا دم نکل گیا ہو۔ ڈرتی کیوں ہو؟ میں نے کہا، جو ہوا ہے وہ بتا دو۔ اگر یہ نہیں بتانا چاہتی تو یہ بتا دو کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ تم اس گاؤں کی نہیں ہو جو تم بتاتی ہو۔ میرا شبہ رفع کرو، میں تم کو تھانے سے نکلنے نہیں دوں گا۔ تھانے میں جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اگر میں سچ بتا دوں تو آپ میرا کچھ خیال کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ تم ملزم پکڑا دو اور جاؤ۔ میں خانہ بدوشوں کی لڑکی ہوں، اس نے کہا۔ کون سا قبیلہ ہے تمہارا؟ بادریہ، اس نے جواب دیا۔ بادریہ، یہ لگتی نہیں ہو، میں نے کہا۔ مجھ کو خواب کی طرح یاد ہے کہ میں اغوا ہوئی تھی، اس نے کہا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھ کو ذرا سا بھی یاد نہیں کہ میرے ماں باپ کون تھے، میرا مذہب کیا تھا۔ میں نے کبھی افسوس نہیں کیا۔ ان لوگوں خانہ بدوشوں نے جو مجھ کو اپنی بیٹی کی طرح پالا، میں انہی لوگوں کو اپنا سمجھتی ہوں۔ لیکن اب میری شادی ہو گئی ہے، مجھ کو اپنا گھر مل گیا ہے، تو میں نے وہ زندگی دماغ سے اتار دی ہے جو بادریوں کے ساتھ گزاری تھی۔ مجھ کو اس زندگی کی کہانی اور اس کی دلچسپیوں کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ میں نے تفتیش پوری کرنی تھی اور ملزموں کو پکڑنا تھا۔ میں نے اس کو کہا وہ پہلے واردات کی بات کرے، وہ بات کرتے ڈرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے کہ میں اس پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا۔ مجھ کو معلوم ہے اندر سے زنجیر تم ہی نے کھولی تھی، میں نے کہا۔ ہاں جی، اس نے آہستہ سے کہا، زنجیر میں نے کھولی تھی، اور آدمی تمہارے قبیلے کے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور ہنس کر کہا، ڈرو نہیں، دلیری سے بات کرو۔ اس نے میرے ہنسنے کو اور میرے ہاتھ پکڑنے کو کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنا ایک ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر ملنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرائی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کس قدر خوبصورت تھی۔ خانہ بدوشی کی آزاد زندگی نے اس میں بڑی سخت کشش پیدا کی ہوئی تھی۔ اپنا وعدہ نہ بھولنا، اس نے کہا، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا جیسے آگے آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکتے۔
میں نے ظاہر یہی کیا کہ یہ اس کا طریقہ کامیاب ہے اور مجھ کو قبول ہے، اور وہ پہلے یہ بتائے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی تھی۔